قیادت کی تعیناتی۔ جب روحانی پیشوا کو چننے اور ان کو مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو دعا میں زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اصول ہمیں یسوع کے 12 رسول مقرر کرنے سے پہلے کی مثال سے ملتا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ حوالہ ہے۔ لوکا وہ واحد شخص ہے جس نے یسوع کی زندگی میں شاگرد مقرر ہونے سے پہلے دعا کا ذکر کیا۔ ہم یہ لوکا کی معرفت انجیل میں پڑھتے ہیں 12ویں باب کی 6 آیت میں، اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جیسے میں نے پہلے کہا، متی اور مرکز کی اناجیل میں یہ نہیں لکھا گیا، مگر لوکا خدا کے روح کی ہدایت سے ہم تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر، اب اس کے شاگردوں میں بہت سے لوگ تھے، اس صورت میں بہت سے آدمی ہوں گے جو اس کے پیروکار تھے، مگر شاگردوں میں سے اس نے ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا۔ یہ دلکش ہے۔ ان 12 آدمیوں کو مقرر کرنے سے پہلے یسوع نے دعا میں وقت گزارا، اس نے ساری رات دعا کی۔ اب یہ یسوع تھا، خدا کا بیٹا۔ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا، مجھے ڈاکٹر اسٹیفن آلفورڈ کے ساتھ خدمت کرنے کا ایک شاندار موقع ملا۔ ڈاکٹر اسٹیفن ایک عظیم برطانوی سیاستدان اور مسیحی ہیں۔ وہ لوگوں کو منادی کرنا سکھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے کلیسیا کے مفہوم پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ میں نے انہیں بہت زیادہ مرتبہ ایک ہی تعلیم دیتے سنا اور میں ہمیشہ اس سے متاثر ہوتا تھا، اور اس موقع پر ان کا ایک ہی پیغام تھا، اور یہ تعلیم روحانی پیشہ مقرر کرنے سے پہلے دعا کی اہمیت پر تھی۔ اور یہ بہت اہم تھا جب آپ جانتے ہیں کہ یسوع کے پاس منتخب کرنے کے لیے روحانی طور پر کوئی بھی بالغ شخص نہیں تھا۔ آج مجھے امید ہے جب ہم روحانی پیشوا مقرر کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت سے ایسے مرد اور خواتین موجود ہوتے ہیں جو روحانی طور پر بالغ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم انہیں مقرر کریں، انہیں روحانی طور پر بالغ ہونا پڑتا ہے، مگر یسوع کے پاس یہ سہولت نہیں تھی۔ اس کے پاس صرف پطرس، یعقوب، یوحنا اور متی جیسے لوگ ہی موجود تھے، اور یہ لوگ اپنی بت پرست عادات سے تبدیل ہوئے تھے۔ یسوع کے ساتھ 3 سال 6 مہینے گزارنے کے بعد بھی وہ جسمانی اور نادان تھے، جب تک روح القدس نے نازل ہو کر ان کی زندگیوں کو حتمی شکل نہ دے دی۔ تو اس صورت میں دعا بہت ہی ضروری تھی۔ مگر یسوع کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی دعا بہت ضروری تھی۔ مثال کے طور پر گتسمنی کے باغ میں اس وقت یسوع ان کے ساتھ، یعنی شاگردوں کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا۔ گتسمنی کا باغ ایک ناقابل یقین تجربہ تھا، اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہ 12 شاگرد تھے، یہیں بیٹھے رہنا۔ یہودا بھی وہیں تھا جس نے یسوع کو دھوکہ دیا۔ یہیں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر کیا دعا کروں۔ اور اس نے دعا بھی کی، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر یعقوب اور یوحنا غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو۔ اس نے ان تینوں سے کہا، اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ یسوع نے خدا اور انسان ہوتے ہوئے دعا کی۔ اور ویسے پیالے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ صلیب کو کہا گیا ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے، مگر صلیب صرف اس کا ایک حصہ تھی۔ جو پیالہ وہ پینے جا رہا تھا وہ دھوکے کا تھا، ہر کوئی اسے چھوڑ دینے والا تھا، خدا باپ بھی، جس سے یسوع نے بات کی جب وہ دعا کر رہا تھا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ پیالہ صرف موت اور تکلیف ہی نہیں تھی، مگر یہ سب کا اس کو چھوڑ کر پیٹھ دکھانا تھا۔ ان میں سب رسول شامل تھے، ایک نے اسے پکڑوایا اور باقی سب نے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہاں یسوع دعا کر رہا تھا۔ ایک اور دعا کا تجربہ اس کا تعلق قیادت سے ہے۔ کلیسیا جب بن گئی اور پھر وہ بڑھتی گئی، اور یہ سوریہ کے انطاکیہ میں تھا، اور ہم یہاں پڑھتے ہیں، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، اور ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ برناباس ان میں سے ایک تھا جو منادی کرنے میں پالوس کا ساتھی بنا۔ برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیوس قرینی اور مناہم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل یہ اس کے پالوس کہلانے سے پہلے تھا۔ اور جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، اب یہ بہت زبردست تجربہ ہونے والا تھا، کیونکہ روح القدس ان نبیوں اور استادوں سے رویا کے ذریعے براہ راست بات کرنے والا تھا۔
اور روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے اور کیا۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ تو یہاں بھی ہمیں قیادت مقرر کرنے کے حوالے سے دعا کرنے کی مثال ملتی ہے۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا، مگر پھر بھی اس میں دعا شامل کی گئی، اور مجھے لگتا ہے یہ آج بھی رہنما مقرر کرنے کے لحاظ سے بات کرتا ہے۔ تو میں نے ایک سوال کیا تھا، خدا نے ہمیں کلیسیا میں روحانی پیشوا مقرر کرنے کے تعلق سے ایک مخصوص معیار دیا ہے، یہ کہ ضروری ہے کہ ہم اس انسانی عمل کو دعا کے ساتھ ملائیں۔ ویسے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس روحانی پیشواؤں کو مقرر کرنے کے لیے ایک مخصوص فہرست موجود ہے۔ یہ کلیسیا تعمیر ہونے کے بعد کی بات تھی۔ یہ تب تھا جب مرد اور خواتین مسیح میں آ چکے تھے۔ یہ رسول اور نبی تھے جنہوں نے یسوع مسیح کی کلیسیا کی بنیاد رکھی، اور آج جب ہم روحانی پیشوا مقرر کرتے ہیں، ہم کلیسیا سے باہر جا کر جسمانی لوگ تلاش نہیں کرتے جنہیں ہم تربیت دیں اور مقرر کر سکیں۔ حالانکہ ہمیں لوگوں کو تربیت دینے اور وہیں سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے، مگر خدا یہاں فرض کر رہا ہے کہ آپ کے پاس روحانی لوگ موجود ہیں، آپ کے پاس ایسے مرد اور خواتین موجود ہیں جو اس کے لیے اہل ہیں۔ مگر خدا یہاں فرض کر رہا ہے کہ آپ کے پاس روحانی لوگ موجود ہیں، آپ کے پاس ایسے مرد اور خواتین موجود ہیں جو اس کے لیے اہل ہیں۔ کئی مرتبہ کیونکہ ہمیں ایک فہرست دی گئی ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے ایسا کیا۔ در حقیقت آج کل کلیسیاؤں میں ہم صرف دعا کو نظر انداز ہی نہیں کرتے، ہم اس خصوصیات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے، اور اسی لیے کلیسیا مسائل کا شکار ہے، کیونکہ جو چیز بالغ کلیسیاؤں کے لیے مددگار ہوتی ہے وہ بالغ روحانی پیشوا ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان خصوصیات کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، مگر اس عمل کے دوران آئیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ جب ہم کلیسیا میں روحانی پیشوا مقرر کرتے ہیں تو زندگی گزارنے کا یہ اصول ہے۔ جب روحانی پیشوا کو چننے اور ان کو مقرر کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں دعا میں بہت وقت گزارنا چاہیے۔